بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم قصص الانبیاء کے پروگرام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان افراد اور شخصیات کا ذکر کریں گے کہ جو غیر مسلم تھے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ بے شک اے انسانوں، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک خوبصورت نمونہ ہے، پیروی کے لیے، اتباع کے لیے۔ مگر تم انسانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے وہی لوگ ہدایت پا سکیں گے کہ جن کو اللہ سے ملاقات کا یقین ہوگا، جن کو یہ یقین ہوگا کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کے اس کا جواب دینا ہے، اور جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہوں گے، وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ کا ذکر بہت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اسوہ حسنہ قرار دیا، اور اسوہ حسنہ ان لوگوں کے لیے جن کے اندر 3 خوبیاں ہوں گی۔ پہلی خوبی یہ کہ جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہوں گے، دوسری خوبی یہ کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب دینے کا یقین رکھتے ہوں گے، اور تیسری خوبی ان لوگوں کی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے رہنمائی حاصل کریں گے، وہ ہوں گے کہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے، شیطان سے دور رہنے والے ہوں گے، وسوسوں سے محفوظ رہنے والے ہوں گے۔ ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی اللہ نے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی فرشتوں نے کی، انبیاء نے کی، رسل اعظام نے کی، صحابہ کرام نے کی، اہل بیت اطہار نے کی، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہاء، محدثین، سب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے میں اللہ کی ساری مخلوق شامل ہے، جس میں چرند، پرند، حیوانات، سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والوں میں شامل ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے غیر جانبدارانہ طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پڑھا، آپ کی سیرت کو پڑھا، آپ کے کمالات کو پڑھا، آپ کے فضائل کو پڑھا، آپ کے مناقب کو پڑھا، اگر انہیں ایمان کی دولت نصیب نہ ہوئی مگر ان کی غیر جانبدارانہ تحقیق اور سوچ نے انہیں در مصطفیٰ پر ادب و احترام کے ساتھ سر جھکانے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین کرام، ہر وہ انسان جو حق کی جستجو میں ہوتا ہے، حق کا متلاشی ہوتا ہے، حق حاصل کرنے کی فکر میں ہوتا ہے، وہ شخص شخصیات سے ہٹ کے افکار و نظریات پر فوکس کرتا ہے۔ اور جس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو، آپ کی نبوت و رسالت کے مقاصد کو، اور اس نبوت و رسالت کے مقاصد کو حاصل کرنے کے راستوں کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائے، ان کو دیکھا، پرکھا، سمجھا، اس کی زبان سے بے اختیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا اظہار ہوا۔ آج ہم اس پروگرام میں کچھ ان لوگوں کی باتیں کریں گے کہ جو کلمہ تو نہ پڑھ سکیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے کردار، آپ کے افکار، آپ کے نظریات، آپ کے دین، آپ کے مذہب،
آپ کی کتاب، آپ کی سیرت، اس پر بڑے ہی عقیدت مندانہ کلمات سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ ناظرین کرام، ان غیر مسلم دانشوروں میں، مفکرین میں ایک بڑا نام مائیکل ہارٹ کا ہے، جس نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں اس نے 100 بڑی شخصیات کا ذکر کیا۔ اس میں اولو العزم انبیاء کرام کا ذکر ہے اور دنیا کے جو بڑے انسان شمار کیے جاتے ہیں، نبی نہیں تھے، ان کا ذکر بھی ہے۔ ان 100 لوگوں کو ترتیب دینے کے بعد اس نے سوچا کہ میں پہلے نمبر پر کس کو رکھوں، دوسرے پر کس کو رکھوں، تیسرے پر کس کو رکھوں۔ وہ غیر مسلم تھا، مگر اس نے کہا کہ میری تحقیق اور اس کے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ میں عظمت اور کردار کی بلندی کے اعتبار سے پہلے نمبر پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھوں۔ ناظرین کرام، بہت بڑی بات ہے کہ کلمہ کسی اور نبی کا پڑھتا ہو مگر عظمت کی فہرست میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر لکھ دے۔ یہ جہاں اسلام کی حقانیت کا ایک بڑا ثبوت ہے، وہاں پر اس لکھنے والے کی اپنی تحقیق سے ایک انصاف بھی ہے، اور علم والوں کو اور تحقیق والوں کو اپنے علم اور تحقیق سے انصاف کرنا چاہیے، اور وہی لوگ اور ان کی تحقیق اور علم سے لوگ استفادہ کرتے ہیں کہ جو اپنے علم اور تحقیق میں انصاف کے رنگ کو غالب رکھتے ہیں۔ تو مائیکل ہارٹ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لکھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ بااثر شخصیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، مگر وہ اعتراض کرنے والے اس حقیقت کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی بنیاد ڈالی اس کو صرف اپنی تقریر اور واعظ سے اس کی وضاحت نہیں کی، بلکہ آپ نے اس دین کو نافذ کر کے اس کی عملی تفسیر انسانیت کے سامنے رکھ دی۔ اور وہ مائیکل ہارٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افکار کو دیکھتا ہوں، نظریات کو دیکھتا ہوں، اور پھر وقت کو دیکھتا ہوں کہ کتنے وقت میں انہوں نے جو پروگرام دیا اسے مرتب کیا، منصہ شہود پر لائے، اسے متشکل کیا، تو وہ مدت بہت تھوڑی ہے۔ ان سارے پہلوؤں سے جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی فکر اور آپ کی دعوت و تبلیغ کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے کہنا پڑتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے عظیم لوگوں میں سب سے زیادہ عظیم ہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنے تو تعریفیں کرتے ہی ہیں، مگر جادو وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے۔ ایک اور مغرب کا مفکر جس کا نام ای.ڈی. ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اس پہلو میں دیکھو کہ آپ امن کے علمبردار تھے۔ ناظرین کرام، ہم میں سے جو لوگ اسلام کو تشدد کے ساتھ پیش کر رہے ہیں انہیں اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب، آپ کی سیرت، آپ کے احادیث میں غیر مسلموں نے بھی امن پایا، اور انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امن کے علمبردار ہیں۔ اور وہ آگے لکھتا ہوا کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے کامیاب ترین پیغمبر تھے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مدت میں جتنے اذہان و قلوب کو مسخر کیا، اس کی مثال
نہ پہلو میں نظر آتی ہے نہ بعد میں نظر آتی ہے۔ ناظرین کرام، اور یہ حقیقت ہے کہ ایک بوڑھی عورت اپنا سامان مکہ میں باندھ کے راستے پر بیٹھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو پوچھا کہ آپ کیوں یہاں بیٹھی ہیں، آپ نے کہاں جانا ہے، آپ کی منزل کون سی ہے؟ اس نے کہا بیٹا میری منزل کوئی نہیں، مگر میں مکہ چھوڑ کر جنگل میں بسیرا کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں اپنے مذہب کی حفاظت کر سکوں اور اپنے باپ دادا کے دین پر مر سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کچھ نہ پوچھا، اس بڑھیا کے سامان کو اٹھا لیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کے ساتھ جا رہے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ چل رہی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی دائیں کبھی بائیں چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ گفتگو فرماتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بوڑھی اماں تو عمر کے اس حصے میں ہے کہ تجھے تو خاندان، برادری، قبیلہ، لوگوں کے اندر رہنا چاہیے اور تو جنگل میں بسیرا کر رہی ہے، تیری لک آفٹر کون کرے گا، دیکھ بھال کون کرے گا، تیری خدمت کون کرے گا، اور تو جانا کیوں چاہتی ہے؟ اس نے کہا بیٹا میں نے سنا ہے کہ مکہ میں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کی زبان میں اتنی تاثیر ہے، جو سنتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، اس کی نظر میں اتنا پیار ہے، جو اس کو دیکھ لیتا ہے یا جسے وہ دیکھ لیتا ہے وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اور میں نے سنا ہے کہ بہت سارے لوگ مکہ میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اس کے دین پر آ گئے ہیں۔ میں اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑنا چاہتی، میں انہی کے دین پر مرنا چاہتی ہوں، میں اس لیے جا رہی ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ اماں اس کے بارے میں اور بھی کچھ جانتی ہو؟ تو اس نے کہا ہاں بیٹا میں نے سنا ہے کہ وہ بڑا جادوگر ہے، نعوذ باللہ، اس کی زبان میں جادو، اس کی نظر میں جادو، اس کی چال ڈھال میں جادو، بس لوگوں کے دل موہ لیتا ہے وہ۔ حضور مسکرائے اور ساتھ ساتھ چلتے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس بوڑھی اماں نے کہا کہ بیٹا یہاں سامان رکھ دو اور تم جاؤ واپس۔ حضور نے سامان رکھ دیا، واپس جانے لگے تو اس نے آواز دی، اس نے کہا بیٹا تم میرے محسن ہو۔ کافی دیر وہاں بیٹھی رہی، بہت سارے لوگ گزرے، کسی نے میرا حال نہ پوچھا، تم نے میرا حال پوچھا، میرا سامان اٹھایا، مجھے یہاں تک چھوڑ گئے، تو کم سے کم جاتے ہوئے اپنا نام ہی بتا دو۔ اللہ اکبر! حضور کے کردار کی عظمت تو دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے نام نہیں بتانا چاہتے تھے، کیوں تھوڑی دیر پہلے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کرتی رہی۔ میرے آقا نے سوچا اگر میں نے اس کو نام بتایا تو یہ شرمندہ ہوگی، تو میں کسی کو کیوں شرمندہ کروں، کیوں شرمندہ کروں؟ یہی جھلک حضرت امام ابو حنیفہ میں تھی۔ آپ نماز پڑھ کے گھر جا رہے تھے تو ایک راستے سے گزرے تو آپ نے سامنے ایک آدمی کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے راستہ بدل لیا، دوسرے راستے سے گھر تشریف لے گئے۔ تو آپ کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا حضرت آپ نے راستہ کیوں بدل لیا ہے؟ فرمایا جو سامنے آ رہا تھا اس سے میں نے قرض لینا تھا۔ تو شاگردوں نے کہا حضور قرض لینے والا تو راستہ نہیں بدلتا، قرض لینے والے راستے بدلتے ہیں کہ آمنا سامنا نہ ہو جائے، آپ نے کیوں راستہ بدلا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس لیے راستہ بدلا کہ میرا اس کا آمنا سامنا ہوگا اور وہ قرض لوٹانے کی ابھی طاقت نہیں رکھتا تو شرمندہ ہوگا، میں نے اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے راستہ بدل دیا۔ ناظرین کرام، یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی تاثیر، جنہوں نے حضور کے اسوہ حسنہ کو سمجھا۔ قرض لینا ہے، قرض دینا بھی نہیں ہے، راستہ آپ بدل رہے ہیں کہ کہیں یہ مجھے دیکھ کر شرمندہ نہ ہو۔ سبحان اللہ! تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام بتانے سے انکار فرما دیا، تو اس بوڑھی اماں نے اصرار کیا نہیں بیٹا میں تمہیں نہیں جانے دوں گی جب تک نام نہیں بتاؤ گے۔ بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اصرار پر نام بتایا اور فرمایا کہ اماں جس کے بارے میں تم راستے میں باتیں کر رہی تھی نا وہی محمد تو میں ہوں۔ اب اس کا دماغ چکرا گیا کہ محمد میں جادو ضرور ہے لیکن وہ کردار کا جادو ہے،
اس نے کہا کہ میں نے اتنی باتیں کی، کوئی اور ہوتا تمہاری جگہ تو میرا سامان زمین پر پھینک کے چلا جاتا، اور تم میری باتیں سنتے بھی رہے، مسکراتے بھی رہے، میرے ساتھ چلتے بھی رہے۔ آج مجھے سمجھ آئی کہ لوگ کیوں تیرے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ یہ سامان میرا اٹھاؤ اور مجھے واپس لے چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ واپس کہاں جاؤ گی؟ تو اس نے کہا کہ میں اب ساری زندگی تمہارے قدموں میں گزاروں گی، تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اور یہی عیدی کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں بے شمار لوگوں کو اپنی گفتگو سے، اپنے کردار سے، اپنے نظریات سے، اپنے افکار سے انہیں متاثر کیا۔ ایک اور مغربی مفکر لین پول وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بے انتہا صلاحیت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو متاثر فرماتے تھے۔ اس بے پناہ صلاحیت کا استعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف خیر کی سربلندی کے لیے کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو تاثیر عطا فرمائی تھی کردار میں، اللہ نے جو تاثیر عطا فرمائی آپ کو نظریات میں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تاثیر عطا فرمائی گفتگو میں، اس سارے تاثیرات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دنیاوی فائدہ نہیں اٹھایا، نہ اقتدار کے لیے ان چیزوں کو استعمال کیا۔ لین پول لکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے تاثیرات کو اگر استعمال کیا تو صرف خیر کی سربلندی کے لیے استعمال کیا۔ اللہ اکبر، خیر کی سربلندی کے لیے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، کہ خیرات نیکی کے کام میں آگے بڑھو، مت سوچو اگر مسابقہ کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے تو نیکی کے کاموں میں کرو، بھلائی کے کاموں میں کرو۔ خیر کس کو کہتے ہیں؟ خیر کہتے ہیں ہر اس کام کو کہ جس کا نتیجہ اور ثمرہ میرے اپنے لیے اور دوسرے انسانوں کے لیے بہتر ہو، اس میں بھلائی ہو، اس میں اچھائی ہو، وہ خیر ہوتا ہے۔ ایک اور مفکر، غیر مسلم مفکر لکھتا ہے جن کا نام ایل وی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تعصب اور لا علمی کی وجہ سے اگر کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو قبول کرنے سے کترائے تو یہ ایک الگ بات ہے، ورنہ میں پورے یقین سے دعویٰ کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے الفاظوں پر غور کیجئے، رشک کیجئے کہ اللہ نے آپ کو کس نبی کی امت میں پیدا کیا، بدلیے اپنی سوچوں کو۔ امتی حقیقی وہی ہوتا ہے جو اپنے نبی کے افکار کو اختیار کرتا ہے، ان کے فرامین کو اختیار کرتا ہے، ان کے دین کو اختیار کرتا ہے، ان کے نظریات کو اختیار کرتا ہے۔ آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے حقیقی رشتہ پیدا کیجئے، فکری رشتہ پیدا کیجئے، نظریاتی رشتہ پیدا کیجئے، عملی رشتہ پیدا کیجئے، تاکہ ہمیں دیکھ کے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ محمد عربی کے غلام اور امتی ہیں۔ اپنے عمل کو اس سطح پر لائیے۔ وہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے سماجی مصلح ہیں، سب سے بڑے اصلاح فرمانے والے، اصلاح فرمانے والے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ سیاستدان نہیں ہوتا، نبی جو ہوتا ہے وہ ماہر تعلیم نہیں ہوتا، نبی مصلح ہوتا ہے، اور مصلح جو ہوتا ہے، اصلاح کرنے والا جو ہوتا ہے، وہ اچھا معلم بھی ہوتا ہے، وہ اچھا سیاستدان بھی ہوتا ہے، وہ اچھا حکمران بھی ہوتا ہے، وہ اچھا سپہ سالار بھی ہوتا ہے۔
وہ اچھا امام بھی ہوتا ہے، وہ اچھا خطیب بھی ہوتا ہے۔ یعنی جب اصلاح آپ کرنا چاہتے ہیں انسانیت کی تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کے فکر و عمل میں اچھائی ہو، خوبی ہو، کمال ہو، عظمت ہو۔ یقیناً میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلمہ، کہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مگر علم، مکارم اخلاق، سلطنت، ریاست، اس کا انتظام، یہ سب چیزیں اس وقت معاشرے میں نظر آتی ہیں کہ جب کوشش کرنے والا مصلح ہو، اصلاح کی نیت رکھتا ہو، بگاڑ کے نہیں، فساد کے نہیں۔ ورنہ آپ نے نہیں دیکھا کہ دنیا میں، انسانیت کی تاریخ میں، کہ لوگ انہی نعروں کو استعمال کرتے ہیں زمین پر فساد پھیلانے کے لیے۔ الفاظ یہی ہوتے ہیں کہ ہم علم کی روشنی دینا چاہتے ہیں، اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، لیکن پس منظر ان کے فسادات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے زمین پر فساد پھیلتا جاتا ہے۔ جب اصلاح نیت ہوگی تو پھر یہ ساری چیزیں اچھے ثمرات پیدا کرنا شروع کر دیں گی۔ آج علم کی کمی ہے، کتنے سکول، کتنے کالج، کتنے ٹیوشن سینٹر، کتنے استاد، مگر معاشرے میں کوئی مثبت رنگ آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں نظر آتا؟ اس لیے کہ ہم سب جو کام کرنے والے ہیں علم کے لیے، اخلاق کے لیے، خدمت انسانیت کے لیے، ان میں سے الا ماشاء اللہ بہت کم تھوڑے لوگ ہوں گے کہ جن کی نیت اصلاح کی ہوگی، ورنہ بے شمار لوگوں کی نیت جو ہے وہ دنیا کا مال و متاع اور عزت و شہرت کو سمیٹنا ہے۔ اور جب یہ نیتیں ہوں تو پھر مثبت چیزیں بھی، مثبت جدوجہد بھی مثبت رنگ نہیں پیدا کر سکتی۔ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے مصلح، سماجی انقلاب پیدا کرنے والے مصلح تھے، مصلحین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ایک اور مفکر AG، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی اور اخلاقی پاکیزگی میں نوع انسانی کے لیے ایک نمونہ تھے۔ جسمانی اور اخلاقی پاکیزگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے ایک نمونہ تھے، ایک جوہر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی، ذہنی، روحانی لحاظ سے لوگوں کو پاکیزہ تعلیم عطا فرماتے تھے۔ اور AG نے لکھا، کیا لکھا اس نے؟ وہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کا اتنی تیزی سے جزیرۃ العرب میں پھیلنا اور غالب آ جانا، اس کی وجہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی، اخلاقی اور روحانی پاکیزگی اس کا سبب اور اس کی وجہ ہے۔ اور ایک اور مفکر پروفیسر گیسب، وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسل انسانی پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے انسان کو عظمت کے راستوں کی پہچان کرائی۔ عظمت کے راستوں پر ڈالا۔ اسے آگے بڑھتے ہیں۔ گیبن ایک یورپی مورخ ہیں، وہ لکھتے ہیں، ایک کمپیریزن کرتے ہیں کہ ایک وہ نبی تھے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جاؤ بیت المقدس فتح کرو،
مگر وہ فتح کرنے کے لیے نہیں اٹھتے۔ وعدہ کیا کہ تم صرف اٹھ کے چل پڑو، اللہ تمہیں کامیابی دے دے گا۔ انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ جائیے اپنے رب کو لے جائیے اور جا کے جہاد کیجیے، جب وہ نکل جائیں گے ہم داخل ہو جائیں گے۔ اور ایک وہ یہ گبن مورخ لکھتا ہے کہ ایک وہ بھی پیغمبر گزرے کہ جن کو پکڑ کر ان کے مخالفین نے مار دیا اور ان کے ماننے والے انہیں تنہا چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتا ہوں اور ان پر آنے والے مشکل مراحل کو دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ساختہ وارفتگی میں پروانہ وار حضور پر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ احد کی لڑائی میں کیا ہوا تھا کہ جب خالد بن ولید واپس پلٹے اور مسلمانوں پر حملہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو تیر آتے تھے، ایک صحابی کھڑا ہے اپنے سینے پر تیر برداشت کر رہا ہے، جب وہ تیر کھا کے گر جاتا، اس سے پہلے کہ کوئی تیر اور آ کر حضور کے جسم اثر کو لگتا، دوسرا صحابی کھڑا ہو جاتا، تیسرا صحابی کھڑا ہو گیا، چوتھا صحابی کھڑا ہو گیا، پانچواں صحابی کھڑا ہو گیا، قطار لگ گئی صحابہ کی۔ اتنے شدید حملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی تیر کو نہیں پہنچنے دیا۔ اور وہ لکھتا ہے کہ میں نے جانثاری اگر دیکھی ہے کسی بھی پیغمبر کے ماننے والوں میں تو وہ صرف و صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نماز کا وقت آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمانے کا ارادہ فرمایا، ایک صحابی پانی لایا، دوسروں نے اپنے ہاتھ نیچے بچھا دیے۔ اب حضور وضو فرما رہے ہیں، پانی صحابہ کے ہاتھوں پر گر رہا ہے، اور جب حضور نے وضو فرما لیا تو وہی پانی انہیں اپنے چہروں پر مل لیا، اور جس صحابی کے ہاتھ بہت نیچے تھے اس نے دوسرے صحابی کے تر ہاتھوں پر اپنے ہاتھ مل کے اپنے چہروں پر مل لیا۔ تو وہاں کھڑے جو سرداران مکہ تھے انہوں نے واپس جا کے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اٹھاؤ بورا بستر واپس چلو، تم محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ارے نادانو، جو اپنے پیغمبر کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، کیا وہ ان کا خون بہنے دیں گے؟ یہی یہ یورپی مورخ کہہ رہا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو جانثاری ہے وہ میں نے نہ پہلوں میں دیکھی نہ بعد میں دیکھی۔ ایک تو بیت المقدس جانے کے لیے تیار نہیں تھے، اور دوسرے نبی پر جب مشکل وقت آیا تو جو ان کے ماننے والے تھے وہ انہیں تنہا چھوڑ کے بھاگ گئے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی ایسا کٹھن مرحلہ آیا، صحابہ دائیں بائیں آگے پیچھے کھڑے ہو کے حصار بنا کے لڑتے رہے۔ ایک فرانسیسی مفکر لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اسلام کو یہ کہنا کہ یہ تلوار کے زور سے پھیلا، وہ کہتا ہے میں اسے تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہوتا تو اسلام نے جتنے علاقے فتح کیے وہاں مذہب کے اختیار کی آزادی نہ دی جاتی۔ مذہب کی آزادی کا اختیار مفتوحہ علاقوں میں دینا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اسلام جبر کا دین نہیں ہے۔ ناظرین کرام، میں نہیں کہہ رہا، مسلمان مورخ محدث مفسر نہیں کہہ رہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں، جنہوں نے غیر جانبدار ہو کے اسلام کو پڑھا، پیغمبر عربی کی زندگی کو پڑھا، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ میں مسلمانوں کو بالخصوص اور پوری انسانیت کو بالعموم کی دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ احترام پیدا کرو، باہمی احترام پیدا کرو، مقدسات کا احترام کرو، جو مشترکہ نظریات ہیں ان کا احترام کرو۔ جب تک تقدس، احترام اور ادب کا فضا نہیں پیدا کرو گے دنیا میں امن نہیں آ سکتا۔ واحد ایک مذہب اسلام ہے دنیا میں کہ جو سب کے پیشواؤں کا ادب کا درس دیتا ہے
تعظیم کا درس دیتا ہے، تکریم کا درس دیتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور مفکر لکھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ اسلام نے غزوات لڑے اور انسانوں کو قتل کیا اور اس کی تعداد 500 سے زیادہ نہیں ہے، اپنے مسلمانوں کے اور غیر مسلم جو کفار جو لڑائی کرنے کے لیے آئے تھے سارے بھی اگر ملائے جائیں تو جو اسلامی غزوات ہیں، جنگیں ہیں، اس میں 500 سے زیادہ تعداد نہیں ہے۔ یہ ایک مغربی مفکر لکھ رہا ہے، کہتے جب اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہوں کہ جنہوں نے بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے جو انسان قتل ہوئے ان کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوحات، غزوات اور جنگوں کے نتیجوں میں جو انسان قتل ہوئے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ سمجھانا وہ یہ چاہتا ہے، خود یہودی ہے مذہباً، سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ اسلام پر اعتراض نہ کرو کہ اسلام نے جنگیں کی، غزوات کیے، لوگ قتل ہوئے، لوگوں کو مارا گیا۔ وہ ایک طرف 80 سے زیادہ جنگیں اور سریے اور غزوات ہیں اور 10 سالہ مدت ہے، اس 10 سالہ مدت میں 500 کے قریب لوگ قتل ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بت پرستی کی بے خونی کرنے کے لیے جو قتل کیے وہ کہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، اگر ہم تحقیق کریں اور عدل کے ساتھ تحقیق کریں تو میرا دل کہتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے پر چلنے والے بن سکتے ہیں۔ آئیے میں اس علاقے کی بڑی ایک شخصیت مہاتما گاندھی کے حوالے سے میں آپ کو ایک ان کا کال سنانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اسلام دین باطل نہیں، ہندوؤں کو مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ میری طرح وہ محمد مصطفیٰ کی تعظیم کرنا سیکھ جائیں۔ میں کہتا ہوں، مہاتما گاندھی کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا بلکہ اس کی اشاعت کا ذمہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے، ایثار ہے اور اوصاف حمیدہ ہیں۔ وہ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایثار، ایمان اور آپ کے اندر اللہ نے جو خوبیاں رکھی تھیں ان کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے۔ اور مہاتما گاندھی آگے کہتے ہیں کیا کہ اوصاف حمیدہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت، اخلاق، بھائی چارے کا جذبہ پیدا کر دیا۔ یورپی اقوام اسلام کے حوالے سے جس دن جنون سے باہر آ گئے اس دن اسلام کو قبول کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ خوف پیدا کر دیا گیا ہے انسانیت میں کہ اسلام وحشت، بربریت اور درندگی کا مذہب ہے۔ نعوذ باللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہی ہوں کہ اسلام امن اور پیار اور سلامتی کا مذہب ہے۔ ناظرین کرام، اب فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ ان غیر مسلم مفکرین، یہ کوئی چھوٹے درجے کے مفکر نہیں، یہ اپنے علاقوں میں، اپنے ملکوں میں، اپنی اقوام میں چوٹی کے رہنما ہیں، لیڈرز ہیں، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ فرمایا ہے، یہ لکھا ہے، یہ کہا ہے۔ آئیے قرآن پاک کی اس آیت پر میں آج کے موضوع کو سمیٹتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک عملی نمونہ موجود ہے زندگی گزارنے کے لیے، مگر اس عملی نمونے کی طرف وہی آئے گا جو اللہ کا یقین رکھتا ہوگا، آخرت کے حساب کا یقین رکھتا ہوگا اور اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔